जुल्म ज्यादती को, कत्लो गैरत को, डकैती को वो जमहूरियत का झूठा नाम देते हैं, तबाही फैलाते हैं और अमन का नाम देते हैं। मैं जब आजाद कश्मीर का आजकल का सूरत हाल देखता हूँ तो उसी एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर का कहावत याद आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आपके सामने आजाद कश्मीर में जो हो रहा है, मीरपुर से लेके पूंछ तक, क्या हम इसको जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? मैं मीरपुर के अवाम का शुक्रगुजार हूं। मैं मीरपुर के अवाम को सलाम पेश करता हूं कि इन हालात में आपके वोट के मुताबिक आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दिलवा दी है। गिनती वो आपको जो भी दिखाना चाहे, मीरपुर के आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दिलवा दी है। अवाम का काम होता है कि वो आपको वोट देना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मीरपुर के अवाम ने वोट दिलवाया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। अब हमारा काम है कि उनका वोट का तहफ़्फ़ुज़ देना, उनका वोट को गिनवाना, और इंशाअल्लाह ताला हम पीछे हटेंगे नहीं, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। हमारा 100% वोट, 100% सीटें इनसे छीन के रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। इन्होंने वही काम किया जो उन्होंने पिछले इलेक्शन में कोशिश किया था। हर इलेक्शन में उनको मालूम है कि चौधरी यासीन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2 के 2 सीटें दिलवाएंगे। तो पिछले इलेक्शन में इन्होंने गोलियां चलाए, गिरफ्तार भी किए, लेकिन हमने अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया। ये कैसे मुमकिन है कि चौधरी साहब की 30 यूनियन काउंसिल्स पे कब्जा किया जाए, मुखालिफिन की तरफ से पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट्स बाहर फेंका जाए, हमारे लोग चीखते रहे आरओ के लिए, पुलिस के लिए, और उनका नाम और निशान नहीं, वो गुम हो जाते हैं। इसलिए हमें फेजेस में इलेक्शंस करना है कि जब फेजेस में इलेक्शंस होंगे तो हमारा फिर इतना सिक्योरिटी के लोग मौजूद होंगे कि वो हर एक पोलिंग स्टेशन को तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सकेंगे। तो अगर इनका मकसद ये था कि इन्होंने पोलिंग स्टेशंस को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना था, इन्होंने तारीख में पहली दफा कश्मीर में फेजेस इलेक्शंस करवाए हैं, तो फिर मैं पूछता हूं कि मीरपुर पे फेजेस में इलेक्शन हो रहे थे, आपके पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त था, सिक्योरिटी का कोई कमी नहीं था, तो फिर 30 के 30 पोलिंग स्टेशंस पे ये कैसे हमले किए? इन्होंने कैसे कामयाबी से किसी हल्का में 1-2 पोलिंग स्टेशंस में चले मान जाओ, अगर हो जाए तो फिर हम इसको 30 पोलिंग स्टेशंस में, जिसके पास मेरे पास वीडियो सबूत है, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आप साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए नहीं, अमन को गारंटी करने के लिए नहीं, धांधली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया, धांधली करवाने के लिए आपने, ताकि आप मीरपुर के वोट पे डाका मारने के लिए आपने चौधरी यासीन के यहां ये 30 पोलिंग स्टेशंस पे डाका मारा, आपने चौधरी इखलाक के यहां 10 पोलिंग स्टेशंस पे डाका मारा, आपने जावेद बधानवी के यहां मुख्तार यूनुस को शहीद किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को शहीद किया, बंदूकें चलाए, खौफ और हरासा के माहौल बना के ये कोशिश किया, ये नाकाम कोशिश किया कि कश्मीर को ये नजर आए कि मीरपुर के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन इनके तमाम कोशिशें नाकाम हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सीटें जीते हैं। कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है कि मीरपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, और इंशाअल्लाह ताला जो इन्होंने आपसे वोट चोरी किया है, जो इन्होंने मीरपुर के वोट पे डाका मारा
مارا ہے, جو انہوں نے کوٹلی کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا ہے, انشاءاللہ تعالی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور آپ کو یہ ووٹ دلوا کے رہوں گا. اصل میں ریاست نے یہ فیصلہ کرنا ہے, ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے, پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے لیے قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد زیادہ اہم ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں. ہم خاموش ہو کے یہ تماشا نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہم ریاست کے ساتھ ہیں, ہم پاکستان زندہ باد کہنے والے ہیں, ہم وفاق پرست سیاستدان ہیں, ہم قومی مفاد میں حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم قومی مفاد پہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. نون لیگ کے مفاد میں ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں. میں ریاست پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آنکھیں کھولے کہ نون لیگ کے مفاد کے نام پہ, نون لیگ کے مفاد کے نام پہ پاکستان کا کیا حشر ہوا, نون لیگ کا مفاد کے نام پہ آپ کشمیر کے ساتھ کر کیا رہے ہو. یہ آزاد کشمیر ہے, آزاد کشمیر ہے, ہم کبھی بھی اس کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے. کہ اگر 30 پولنگز پہ قبضہ کیا جائے, گولیاں چلایا جائے, کارکنوں کو شہید کیا جائے, کسی انٹرنیٹ پورا کشمیر میں بند کیا جائے, تو یہ آزاد نہیں لگے گا, مقبوضہ لگے گا. کیا آپ سمجھتے ہو کہ تمام سیاسی جماعتیں بے وقوف ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ کشمیر کے عوام اندھے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ آپ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ دھاندلی کا کہانی آج سے شروع نہیں ہوا. ہم قومی مفاد میں خاموش تھے, ہم قومی مفاد میں خاموش ہوتے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ دھاندلی کا کہانی آج سے شروع نہیں ہوا. یہ قومی مفاد کو پیچھے دھکیل کے نون لیگ کے مفاد کو ترجیح دینا آج سے شروع نہیں ہوا. آپ آزاد کشمیر کا مفاد نہیں, قومی مفاد نہیں, نون لیگ کا مفاد دیکھ رہے تھے. جو یہ احتجاج چلتا آ رہا ہے کشمیر میں, آپ جو بھی الزام لگا دیں, یہ 100% ممکن تھا کہ اس کو پرامن طریقے سے, یہ 100% ممکن تھا, 100% ممکن ہے کہ ایک جان خطرے میں آنے کے بغیر, کوئی وائلنس کیے بغیر, کہ یہ پرامن طریقے سے حل ہوتا. اور جیسے ہمارا حکومت نے نہیں, لیکن ہمارا حکومت نے آنے سے پہلے جو وعدے کیے, جو وعدے آپ نے مکمل کیے وہ اپنی جگہ, لیکن جو وعدے آپ نے مکمل نہیں کیے وہ بھی کسی خاص وجہ سے نہیں کیے نا. چاہتے آزاد کشمیر کا قومی مفاد دیکھتے, چاہتے تو پاکستان کا قومی مفاد دیکھتے, لیکن نہیں, تب بھی نون لیگ کا مفاد, نون لیگ کا مفاد. یہ کیا اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے یہ 12 سیٹ والے؟ کیا کوئی ایک سیٹ اہمیت رکھتا ہے یا کسی انسان کی جان؟ تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا زور یہ نہیں تھا کہ سیٹیں ختم کرے, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہر بار یہ آپ نے سیٹیں استعمال کیا ہے. پچھلے الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی کا حکومت آزاد کشمیر میں ووٹوں کے مطابق آپ کا بنتا تھا, پھر بھی آپ نے استعمال کیا. میں انسسٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ ختم کرے, میں انسسٹ یہ نہیں کر رہا تھا کہ آپ احتجاج کرنے والوں کے تمام باتیں مان لیں, مگر کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا تھا, کوئی بات چیت ہو سکتا تھا, اس کا حل نکالنے کی کوشش کیا جا سکتا. میں 1 مہینے سے زیادہ پہلے بند کمروں میں, پھر جب سے میں پچھلی بار مظفر آباد آیا تو مجھ سے وہ خط لکھا گیا, تو میں باقاعدہ کیمپین اس بات پہ کر رہا ہوں, وفاق سے بھی کہہ رہا ہوں, احتجاج کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے, ایک راستہ ہے, اور یہ راستہ ایسا ہے کہ ہم امن واپس لے کر آئیں, حالات ٹھیک کریں. میرے پاس طریقہ ہے کہ آپ اس کو ختم کریں, احتجاج بھی ختم کریں, حالات بھی بہتر کریں, آگے کا راستہ طے کرنے کے لیے, یہ سزا اور جزا کا فورم اسٹیبلش کرنے کے لیے, امن قائم کرنے کے لیے, اور ایسے راستہ کہ ریاست کو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا پڑتا, اور ریاست کو ایک بھی وعدہ نہیں کرنا پڑتا, ایک بھی ان کا مطالبہ نہیں ماننا پڑتا. صرف اتنا کرنا پڑتا کہ سچ اور مفاہمت کا کمیشن فارم کرتے, اور سچ اور مفاہمت کو کمیشن کو ذمہ داری دیتے کہ جو سچ ہے وہ ہمیں بتا دے, جو جھوٹ ہے ہمیں بتا دے. آپ وہ کمیشن کو تسلیم کرتے, اپنا کام کرنے دیتے. احتجاج کرنے والوں کو ہم کہتے کہ جب تک کمیشن اپنا کام پورا نہ کرے تو اپنا احتجاج بند کرے. حکومت کو یہ ماننا چاہیے تھا کہ جب تک یہ کمیشن اپنا کام مکمل نہیں کرتے ہم اپنا کارروائی بند کر دیں گے. آج تک کتنے جانیں ہم بچا سکتے تھے؟ یہ کون اور کیوں اتنا انا سے قائم ہے, ڈٹے ہوئے ہیں اس
بات پہ کہ نہیں ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. نہ ریاست پاکستان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے, نہ احتجاج کرنے والوں کا کوئی موڈ ہے پیچھے ہٹنے کا.